البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے، ان کی بھی جو پریئر لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے